اجتماع میں عمومی پروگرام جو پنڈال میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف طبقوں کی مختلف مجلسیں ہوتی ہے. ابھی اسی وقت ایک مجلس چل رہی ہے علماء کی. شام کو عصر کے بعد ایک ہوگی اسکول میں پڑھنے والے طلباء کی. اسی طرح ایک آپ حضرات سے نسبت سے ہو گئی. کوئی شہر کے با اثر لوگ اس نسبت سے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا جاتا ہے. چاہے آپ حضرات کا تبلیغ میں وقت لگا ہے تو بھی اور جن کا نہیں لگا ہے تو بھی، لیکن آپ کے ضلع والے آپ کو آپ کے ضلع کے با اثر لوگوں میں شمار کرتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جن کا ہمارے ضلع کے مجمع پر ایک اثر ہے. تو پھر آپ حضرات کو بھی مستقل بلاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کو کیوں الگ بلاتے ہیں؟ آپ نے غور کیا اس پر؟ اگر خالی دین کی بات ہی سنانی ہوتی تو ابھی جو پنڈال میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو وہیں بٹھا دیتے آپ حضرات کو بھی. لیکن اس سے ہٹ کر مستقل وہ طبقات جن کا اثر اپنے حلقے میں ہے، اپنے شہر میں ہے، ضلع میں ہے، ان کو مستقل الگ سے جوڑ لیتے ہیں. یہ خالی آپ کو کچھ باتیں سنانے کے لیے نہیں جوڑتے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ حضرات کو باوزن بنایا ہے، باعزت بنایا ہے. ان کی قوم اور سماج میں ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے. یہ قوم کے بڑے ہوتے ہیں، برادری کے بڑے ہوتے ہیں، محلے کے بڑے ہوتے ہیں. ان کی بات بھی باتوں میں بڑی ہوتی ہے. ہمارے وہاں عربی پڑھاتے ہیں تو عربی میں ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بڑوں کی بات باتوں میں بڑی. کیا کہا؟ بڑوں کی بات باتوں میں بڑی. جو خاندان کے بڑے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، برادری کے بڑے ہیں، علاقے کے بڑے ہیں، تو وہ بڑے ہیں، تو خالی بڑے نہیں ہیں، ان کی بات بھی سب کی باتوں میں بڑی ہے. اگر یہ بڑے قوم کے کسی غلط رخ پر خدا نہ کرے اگر ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ جتنا مجمع ہے وہ بھی اسی رخ پر جائے گا. اور یہ بڑے جن کو اللہ نے بااثر بنایا ہے، اگر ان کا رخ خیر کی طرف ہو گیا تو ان کے ساتھ جڑا ہوا پورا مجمع خیر پر چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں بستیوں کی ہلاکت کے واقعات کو بیان کیا ہے. ہم بستیوں کو ان کی نافرمانیوں پر ہلاک کرتے ہیں. تو اس کی جو شروعات کی وہ یہ کی کہ سب سے پہلے ان کے با اثر لوگوں میں ہم نافرمانی پیدا کرتے ہیں. جو ان کے چودھری ہوتے ہیں، با اثر خواص لوگ ہوتے ہیں، وہ نافرمان بنتے ہیں. جب وہ نافرمان بنتے ہیں تو ان سے جڑا ہوا پورا مجمع بھی نافرمان. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، کہ ان کے با اثر لوگ نافرمانیوں پر آتے ہیں. جب وہ نافرمانیوں پر آ گئے تو ان سے جڑا ہوا پورا مجمع نافرمانیوں پر چلا گیا. آپ کفار مکہ کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونکم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے چھوکروں کو وہ پہچانتے ہیں. آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرتا ہے؟ اس کا اندر بھیتر سب جانتا ہے، کون سی وچار دھارا کا ہے، کس سوچ کا ہے، اس کا اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، سب چیزیں باپ کو پتہ ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی جی یہ کفار مکہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یا تو ضد میں آ گئے یا ان کے بڑے جو چودھری تھے وہ رکاوٹ بن گئے. ان کے لیے چودھری بڑے جو تھے کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حج کا جب زمانہ ہوتا تھا تو مینا میں محنت کرتے تھے. مینا میں محنت کرتے تھے تو یہ جو پورا مدینہ وجود میں آیا ہے، مدینہ منورہ، وہ مینا کی محنت سے وجود میں آیا. کون سی محنت سے؟ حیات الصحابہ میں حج کے زمانے کی محنت حضور کی لکھی ہے، لیکن اب اکثر لوگ حیات الصحابہ تو پڑھتے نہیں ہیں.
تو حیات الصحابہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حج کی محنت لکھی. عجیب و غریب حالت. کون سا حج؟ جو زمانۂ جاہلیت والا حج تھا، کیونکہ حج سن ہجری 8 میں فرض ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد حج کیا. تو اس سے پہلے جن دنوں میں حضور محنت کرتے تھے وہ زمانۂ جاہلیت والا حج. تو حضور حج نہیں کیا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جاہلیت والا تھا، اس میں دنیا بھر کی رسمیں تھی. اور حج اپنے دنوں میں جو دن ہوتا ہے حج کا، اس میں بھی نہیں ہوتا تھا. حج والوں کے کفار مکہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اپنی طرف سے دن بڑھا دیتے تھے. آج بھی کفار کی عادت ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ادھک ماس، پڑھا ہے؟ تو ادھک ماس کہاں سے آ گیا؟ 12 تو 12 ہی ہوں گے، ادھک کہاں سے آ گیا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے ادھک ماس گیا ہے، دیکھا؟ تو ادھک ماس کہاں سے آ گیا؟ 12 تو 12 ہی ہے، وہ 13 کہاں سے ہو گئے؟ یہ کفار مکہ کی عادت تھی. اپنے کچھ تہوار سیٹ کرنے کے لیے وہ حج کو آگے پیچھے کرتے تھے. تو حج جس سال فرض ہوا اس سال بھی حضور نہیں گئے. حالانکہ ایسا کبھی ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہو جائے اور نبی نماز نہ پڑھے؟ حج کا ٹائم ہو گیا اور نبی نہیں گئے، فرض بھی ہو گئے. علماء نے لکھا اس سال کو زمانے جاہلیت والا حج. یہ دوسری بات شروع ہو گئی. میں اور کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا اور بات دوسری شروع ہو گئی. حج کی محنت میں تھوڑی دوسری بات، چودھری کا اثر کیا ہوتا ہے وہ بتانا تھا. تو اس سال حج جو ہے وہ ہر سال کفار مکہ حج میں 10 دن کی بڑھوتری کرتے تھے. تو حج کا دن کون سا ہے؟ حج میں گئے ہو تو حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج، عرفہ کا دن. عرفہ کا دن 9 ذی الحج. جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال حج 19 ذی الحج کو تھا، کیونکہ 10 دن کی بڑھوتری کس نے کی تھی؟ کفار مکہ نے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس سال نہیں گئے. کیوں؟ اگر وہ جاتے تو ان کی کھوٹی رسم کی تائید ہو جاتی، کیونکہ نبی جو کریں گے وہ تو اس پر تو مہر لگ جائے گی. نبی جو کام کریں گے اس پر کیا لگ جائے گی کہ بھائی یہی کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے قافلہ بھیجا، خود نہیں گئے. پھر سوال یہ ہوگا قافلہ کیوں بھیجا؟ تو مدرسے کے سب چیپٹر ہیں، یہ کہاں کے چیپٹر ہیں؟ چھوکرے جب پڑھتے ہیں سب چھوکرے سب سوال کرتے ہیں پھر حضور نے قافلہ کیوں بھیجا؟ پھر اس کا جواب مولانا صاحب دیں گے کہ اس لیے بھیجا کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کر اس وقت چلنا چاہتے تھے. کہیں کفار مکہ آگے حج میں جانا ہے تو بپھر نہ جائیں، مسئلہ خراب نہ ہو جائیں. اور وہ اب تک چلا آ رہا تھا، اس لیے قافلے کو بھیج دیا، مگر حضور نہیں گئے. خیر بہرحال پھر دوسرے سال اللہ کے نبی علیہ السلام گئے. کیوں؟ کہ اس سال حج اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اپنی جگہ پر حج آ گیا تھا. تو حضور حج میں تشریف لے گئے اور اسی حج میں اعلان کیا کہ اب کوئی اس میں گھٹوتری ودوتری نہیں کرے گا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ آیت حج میں ہی نازل ہوئی. تو خیر بہرحال بات دوسرے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اس سے پہلے جتنے حج ہوتے تھے وہ زمانے جاہلیت والے ملت ابراہیمی کے حج، اس میں جاتے نہیں تھے مگر حج کی محنت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے. ایک قافلہ آیا مدینے والا، اس مدینے کے قافلے کو حضور علیہ السلام نے سمجھایا. میں کہہ رہا تھا چودھری کا اثر کیا ہوتا ہے، با اثر لوگ. تو وہ قافلے سے حضور علیہ السلام نے پوری بات کی. تو قافلے کے لوگوں کو بہت سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے. اب کیا کرنا چاہیے کہ بات مان لینی چاہیے. تو جو ان کا سردار تھا، اس قافلے کا ذمہ دار تھا، اس نے یہ کہا کہ نہیں ابھی بات ہمیں نہیں سننی، ہم آئندہ سال جب آئیں گے تو آئندہ سال ان کی بات سنیں گے اور آئندہ سال بات سمجھ میں آ جائے گی تو کام کر لیں گے، یہ کہا. تو کسی کو بھی اسلام قبول کرنے نہیں دیا. یہ چودھری کا اثر، با اثر لوگوں کا اثر. چاہ رہے تھے ساتھی. اس میں ایک نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بات تو واضح ہو گئی ہے، حق یہ ہے کہ ہمیں بات مان لینی چاہیے. مگر چونکہ سردار کی بات تھی تو میں کہہ رہا تھا سردار کی باتوں میں بڑی، تو سب کی نہیں چلی، اسی کی چلی. جب اس کی چلی تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کر سکا. جب واپس ہو رہے تھے تو ایک نوجوان تھے، انہوں نے کہا بھائی میری رائے یہ ہے، اگر تم کو ابھی اور کچھ کھرائی کرنی ہو کہ آدمی کھرائے کہ کھوٹا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں کھڑے ہیں کہ کھوٹے، تمہیں کچھ کھرائی کرنی ہو تو ہم جب واپس جائیں گے تو بیچ میں یہود کی بستیاں ہیں، اور یہود جو ہے وہ اہل کتاب ہیں، آج کے یہود نہیں.
اس زمانے پہ. اب تو کتابیں ان کی ساری بدل گئی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہوں نے کتابیں بدل دی. تو کیا تم کو کھرائی کرنی ہو تو ان کے پاس آسمانی کتابیں اتری ہوئی ہے, ان سے پوچھ لیں ہم, تو ہماری اور بات پکی ہو جائے گی. وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آدمی نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کا حلیہ کیسا ہے, اس کا یہ کیسا ہے, سب چیزیں دیکھی. پھر انہوں نے کتاب کھولی اور ان کی کتابوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی اس کو میچ کیا کہ یہ کتنا سیٹ ہوتا ہے. تو ساری باتیں سیٹ ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے, ان کی بات مان لو. تو وہ نوجوان دوبارہ کہنے لگے کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے, چلو واپس چلتے ہیں اور ہم اسلام لے آئیں, سلامتی میں ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں, ابھی اب کسی کو نہیں جانا, یہ باوزن آدمی. تو وہ پورے قافلے کو آنے بھی نہیں دیا, خود بھی نہیں گئے اور سب کو لے کر مدینہ چلا گیا. اللہ کی شان. جب دوسرا سال ہوا تو ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی. تو سردار نے اعلان کیا کہ اس سال کوئی حج میں نہیں جائے گا, اعلان کیا. اب جن کے دل میں تمنا تھی کہ ہم نے ان کی بات کنفرم کر لی تھی, اب ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے, مگر اب سردار کی طرف سے مناؤ رکاوٹ آ گئی, اب وہ نہیں آ سکے. اللہ کی شان. دن گزرتے گئے اور وہ حضور کے پاس نہیں آ سکے. وہ نوجوان بعد میں حضور کے پاس آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا, اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. اسلام کا جب زمانہ حضور کا آیا مدینہ منورہ میں تو وہ آیا نوجوان اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہو؟ کہ جی میں جانتا ہوں, تو فلاں قافلے کے ساتھ فلاں سال میں آیا تھا. ہاں میں وہی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہ ہمارے ساتھیوں جب یہاں آئے تھے تو آپ کی بات کے دل میں بات آ گئی تھی, مگر ہمارے جو بڑا تھا اس نے ہم کو آنے نہیں دیا اور یہ کہا آئندہ سال آئیں گے. اور آئندہ سال میں ہمارے حالات ایسے بن گئے کہ ہم آپ کے پاس مکے میں نہیں آ سکے اور ایک ایک کر کے سب کفر میں مر گئے سوائے میرے. سب کفر میں چلے گئے سوائے میرے, میں باقی ہوں, میں اسلام کے لیے آیا ہوں. تو وہ بڑا جو ان کا تھا وہ غلط رخ پر گیا, تو اپنے ساتھ سارے مجمع کو غلط رخ پر لے کر چلا گیا. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ جن کو بڑا بنا دے وہ خوب سمجھ کر زندگی گزارے. کیوں کہ ان کی بات جو ہوگی اس کو ہزاروں لوگ ان کے خاندان کے لوگ لیں گے. اب اس کے کہنے سے سب کچھ ہوا ہے تو اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا کہنا کیسا ہے, میری جنت بننے کا ذریعہ ہے یا میں غلط رخ پر لے جانے کا ذریعہ بنوں. کیونکہ آدمی جو بھی بات بولے گا یا تو صحیح ہوگی یا غلط ہوگی, تو اس کو خوب تول لینا چاہیے کہ میں کیسی بات بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں یا غلط رخ کی بول رہا ہوں. کتابوں میں آتا ہے خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے. کس کا ذریعہ بنائے؟ خیر کا. دنیا میں لوگ خیر کا بھی ذریعہ بنتے ہیں, لوگ برائیوں کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. یہ جتنی معاشرے میں خیر وجود میں آئی ہے وہ زمین سے نہیں ہوگی, زمین سے ہوگی, آسمان سے ٹپکی ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے, اچھے رواج چلانے میں, اچھی باتیں چلانے میں, اچھی زندگی چلانے میں کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جو خیر کا ذریعہ بن کر دنیا سے چلا گیا, اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئی وہ خیر تو اس کے نامہ اعمال میں, اب رہتی دنیا تک جتنے لوگ اس خیر پر چلیں گے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں, کیونکہ اس کا ذریعہ بنا ہے. ایسے ہی دنیا میں بعضے لوگ بعضے برائیاں وجود میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ شروعات وہ کرتے ہیں, تو وہ جو شروعات اس نے کی اب وہ کر کے تو پتہ نہیں بھول بھی گیا وہ, لیکن اب اس کی اس برائی کو دیکھ کر جتنے لوگ اس برائی میں مشغول ہوں گے وہ ساری برائیوں کا جو صحرا جائے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں. جس نے اس کی شروعات کی تھی وہ تو مر بھی جائے گا. دیکھو یہ فلموں میں کام کرنے والے بہت سارے ایکٹر مر گئے, لیکن ان کی چلائی ہوئی باتیں آج بھی زندہ ہے. وہ تو مر گئے, وہ چلا کر مرے ہیں. ہمارے وہاں لڑکیاں کبھی اسکوٹر نہیں چلاتی تھی, جو لڑکیاں اسکوٹر چلاتی ہیں نا یہ سب چھوٹی چھوٹی, تو وہ لڑکیاں ہمارے وہاں کوئی نہیں چلاتی تھی. جب پہلی اسکوٹر شروع ہوا ایک لڑکی نے شروع کیا تو اس کے ابا کو کچھ ساتھیوں نے سمجھایا کہ آپ اتنے سمجھدار ہیں, آپ کی بیٹی اسکوٹر چلاتی ہے پھر مزاج پڑ جائے گا. تو جب آدمی کو نعمت دیتے ہیں اور دینداری نہ ہو تو نعمتوں میں نافرمانی بہت ہو جاتی ہے. وہ شاعر نے ایک جملہ کہا, نازنینوں کے ناز سے نزاکت آتی نہیں, خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. خدا
सफेद चमड़ी बना दे तो वो सीधा चलना चाहे तो भी वांका वांका चलती है, क्योंकि सफेद चमड़ी हो गई है। ऐसा नहीं होता। अब देखो नेमतों में जिसके पास दीनदारी नहीं होगी तो नेमतों में जितनी नाफरमानी होती है वो उसके मुंतहा को पहुंचती है। माल की नेमत हो, ताकत की नेमत हो, पैसों की नेमत हो, कुर्सी की नेमत हो, तो उसके लिए दीन की जो मेहनत क्या समझाती है पता है? इन नेमतों में इन नेमतों को बैठने की हजम शक्ति बनाओ। कौन सी शक्ति बनाओ? हजम शक्ति। वरना छोकरा साइकिल लेकर जाता था, अल्लाह ने बाइक दे दिया, बाइक पड़ी वहाँ वांका वांका बैठता है, टेढ़ा टेढ़ा। इसको बेचारे को क्या हो गया, टेढ़ा क्यों हो गया? कहीं टेढ़ा नहीं हुआ, कमर बैंड नहीं खाई है, बाइक ने इसकी कमर टेढ़ी कर दी। आपने छोकरों को देखा है वो साइलेंसर निकाल कर फट 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 चलाते हैं? अल्लाह भाई देखा है? नहीं देखा? देखा है। तो क्या हुआ? साइकिल पर था, बाइक अल्लाह मियां ने दी तो बाइक हजम नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? बाइक हजम नहीं हो रही है। फिर बाइक वाले को अल्लाह मियां कार दे दें तो जरा चाल बदल जाती है, वांका चुका चलता है, नहीं चलता। दो सगे भाई थे, अब्बा के वारसदार, धंधे में साथ चलते थे, एक मालदार रह गया, एक थोड़ा बेचारा पीछे रह गया। तो जो आगे गया उसका टोन अपने भाई के साथ बदल जाता है। आपने देखा है ऐसा टोन बदला हुआ? भाई मुकद्दर की बात है, अल्लाह ने तुझे आगे कर दिया तो तेरा टोन बदल गया, भाई के साथ टोन बदल गया, बहन के साथ। तो हजरत अली फरमाते थे दो चीजों के आने में देर नहीं लगती। कितनी चीजों के आने में? अल्लाह बोलो तो खरे भाई। एक यूं फरमाते थे बीमारी को आने में देर नहीं लगती, और दूसरा फरमाते थे गरीबी को आने में भी देर नहीं लगती। चढ़ते भी अल्लाह लाता है और पढ़ते भी आन की आन में आ जाती है। तो आदमी को जब अंदर इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता तो चीज़ों के आने के बाद चाल बदल जाती है, टोन बदल जाते हैं, रहनी करनी बदल जाती है। ये मुबारक मेहनत में ये समझाते हैं तुम अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लो कि तुम हवा में भी उड़ो तो तुम न बदल जाओ। हजरत साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने उनको ये नेमतें बहुत दी। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद बहुत नेमतें आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत 10 साल रही। 3 खंड में उनकी हुकूमत थी। कितने खंड में? एक खंड कितना होता है? सूरज जितना है, सूरज से छोटा होता है। अल्लाह बोलो तो खरे भाई, एक खंड सूरज जितना कि सूरज से छोटा? जी, सूरज से बड़ा? अच्छा, सूरज से कितना बड़ा? गुजरात जितना? तो फिर कितना होता है जी भाई? एक खंड कितना होता है? ये कह रहे हैं 40-50 मुल्क का एक खंड बनता है। खरी बात है। ऐसे 3 खंड पर इनका राजपाट था। कितने खंड पर? 3 खंड पर उनका राजपाट। खंड किसको कहते हैं? अफ्रीका में 52 मुल्क है और एक एक मुल्क इतना बड़ा बड़ा है कि ना पूछो बात। वेस्ट इंडीज में 31 मुल्क है, बड़े बड़े। तो सब है दुनिया में। अमेरिका हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ा है। हम लोग उसके एक कोने से दूसरे कोने के 6-6 घंटे की फ्लाइट है। हम लोग न्यूयॉर्क से चले तो वहाँ जा रहे थे, कौन सा है वो लीजिए, लॉस एंजलिस, 6 घंटे। फिर वहाँ से फिर न्यू जर्सी गए तो फिर 5 घंटे। तो एक एक यहाँ से वहाँ से यहाँ, इतना लंबा पूरा ही नहीं होता। ऐसे 3 खंड पर उनका राजपाट था। लेकिन न बोली बदली, न वाणी बदली, न रहनी करनी बदली, न लिबास बदला, न टोन बदला। एक वफ्द आया यहूदियों का, उन्होंने, बच्चे खेल रहे थे मदीने में, तो उनसे कहा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? ऐसा पूछा। तुम्हारे वजीर आजम का व्हाइट हाउस कहाँ है? वो बच्चे कहने लगे तुम्हारे वजीर आजम? जी बादशाह सलामत। तो वो झाड़े में उसके नीचे सोए होंगे। अल्लाह भाई, वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, 3 बर्रे आजम में जिसकी हुकूमत है उसका पूछ रहा हूँ। तो वो झाड़ के नीचे सोए होंगे। तो वहां जाकर देखा तो ईंट सर के नीचे रखी है और 3 बर्रे आजम, 3 खंड का राजा सोया हुआ है। दस्तरखान पर बैठते थे तो अपना खाना नहीं बदला। उनके बेटे ने दावत की, अब्दुल्ला ने। जब खाने पर बैठे तो खड़े हो गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा कहने लगा अब्बा क्यों नहीं खाओगे? तो तेरे दस्तरखान पर 2 सालन जमा हो गए हैं। हमने हुजूर के दस्तरखान पर कभी 1 से ज्यादा सालन नहीं देखा है। तो बेटे कहने लगे अब्बा जी 1 ही सालन है, गोश्त बनाया है। कहाँ बेटे, तूने गोश्त तो बनाया है मगर घी में बनाया है। और हुजूर के ज़माने में घी 1 सालन होता था और दूसरा गोश्त दूसरा सालन होता था। तूने तो इतने बड़े 3 खंड के राजपाट के मालिक, मगर वाणी नहीं बदली, रहनी करनी नहीं बदली, दस्तरखान नहीं बदला। ये मुबारक मेहनत के जरिए से ये बात समझाई जा रही है कि जो जहाँ रहे अपने ऊपर इतनी मेहनत कर गुजरे कि हमारे अंदर ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमको बदल न दे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये 3 खंड, उस खंड में फिर एशिया, फिर एशिया में भारत, फिर भारत में गुजरात,
پھر گجرات میں سورت، اور سورت میں پھر بلیشور، پھر بلیشور کا میرا محلہ، پھر محلے میں میری دکان، میں یوں چلوں. اللہ کہتے ہیں یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. تو پوری دنیا مچھر کا پر نہیں، تو مچھر کا پر ہے کتنا؟ پھر اس مچھر کے پر میں پورا ایشیا میں کتنا بھاگ آئے گا؟ پھر ایشیا میں سے وہ مچھر کے پر کاٹو تو بھارت کا کون سا نمبر لگے گا؟ پھر گجرات کا حصہ کتنا آئے گا؟ پھر سورت کا، پھر بلیشور کا، پھر بلیشور میں میرے محلے کا، میرے محلے میں میرے گھر کا نمبر کون سا آئے گا؟ پھر میں وہاں کا چکا چلوں تو اللہ کو اچھا لگے گا. اللہ کہتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، الکبریہ اور ردائی. اللہ کہہ رہے ہیں میں بڑا ہوں، بڑائی میری چادر ہے. جو اس میں ہاتھ لگائے گا اس کو میں سیدھا جہنم میں پہنچاؤں گا. تو یہ مبارک محنت کے راستے سیدھا سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک جس کو جو بنائے وہ بنے. یہ اللہ کا فضل ہے بندوں پر. کیا ہے بولو بھائی؟ کوئی مالدار بنے تو مالدار بننا برا نہیں، کوئی اللہ سیٹھ بنائے سیٹھ بننا برا نہیں، اللہ راجا بنائے راجا بننا بھی برا نہیں. حضرت صحابہ میں منسٹر بھی تھے اور راجا بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راجا تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راجا تھے، حضرت امیر معاویہ 20 سال حکومت کی، 20 سال. ہم لوگ ابھی گئے تھے ان کے مزار پر ملک شام. تو وہ ملک شام میں 20 سال حکومت جو ہوئی ہے سکون کے ساتھ. حضرت علی راجا تھے. تو ہمارے دین میں کسی کو ویپاری بننے سے منع نہیں کیا، ہمارے دین میں کسی کو بڑا بننے سے منع نہیں کیا، ہمارے دین میں کسی کو مالدار بننے سے منع نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مالدار تھے، اور اس کے بعد جب فتوحات ہوئی ہے تو ایک صحابی بہت مالدار تھے. تو مالدار بننے سے منع نہیں کیا، راجا بننے سے منع نہیں کیا. تو پھر کیا کہا کہ اپنے اندر ان چیزوں میں رہتے ہوئے رہنا ہر آدمی سیکھ لے. ان نعمتوں میں کیا کرنا سیکھ لے؟ بولو بھائی، رہنا سیکھ لے. مال آئے تو رہنا سیکھ لے، اللہ کرسی پر بٹھائے تو رہنا سیکھ لے، قوم اور خاندان کا بڑا بنائے تو رہنا سیکھ لے، راجا بنائے تو رہنا سیکھ لے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ سب نعمتیں ہماری رہنی کرنے کو بدل دے. اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آدمی اپنی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے دھیان کرے. یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ، ارے بولو بھائی، لینا بھی جانتا ہے. جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور لیتا ہے تو جھاڑو مار کے لیتا ہے. ہمارے ملک پر 800 سال حکومت کی مغلوں نے، 800 سال حکومت کی. اور جب آخری اللہ نے جب لینا شروع کیا تو اتنا لے لیا کہ اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملی. ظفر جو دفن ہوئے رنگون میں، کہاں دفن ہوئے؟ رنگون میں. ان کا اشارہ ہے نا، کتنا بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی دفن کے لیے سوئے یار میں. کہ یہاں اس زمین میں دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملی. حالانکہ ان کی حکومت کتنے سال رہی؟ 800 سال حکومت رہی، مگر دفن ہونے کی جگہ بھی نہیں ملی. آپ اپنے سورت شہر میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، اللہ نے ان کو صاحب مال کر دیا. وہ بھی آپ کو ملیں گے جو صاحب مال تھے اور اب بیچارے غریب ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ان دنوں کو الٹاتے پلٹاتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ہم دنوں کو الٹاتے پلٹاتے رہتے ہیں. جو ان نعمتوں میں آپے سے باہر نہیں چلا جاتا اور سمتولن کے ساتھ رہتا ہے اور لگام ڈال کر رہتا ہے، تو یہ ان نعمتوں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے. اور جو ان نعمتوں میں آپے کے باہر چلا گیا، ہوش کھو بیٹھا اور نہ کرنے کی حرکتیں کرنے لگا، تو پھر یہ ان نعمتوں کی ناقدری کرنے والا شمار ہوتا ہے. اور جب نعمتوں میں ناقدری ہوتی ہے تو پھر ان نعمتوں میں حالات آتے ہیں. کیا آتے ہیں بولو بھائی؟ جن نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے ان نعمتوں پر حالات آتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، اے اللہ ہماری نعمتوں پر حالات نہ آئے، ہماری نعمتیں ختم نہ ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ جو تو نے ہم کو نعمتیں دی ہے اس پر پڑتی نہ آئے. پڑتی کب آتی ہے؟ جب ان نعمتوں میں آدمی اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ مبارک محنت میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو نعمتوں میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے ان نعمتوں میں ہم اللہ کو نہ بھولیں. قارون جو ہے، قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا، چچازاد بھائی. تو اللہ نے اس کو جو پیغام بھیجا وہ کیا بھیجا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ تیرا مال ہم تجھ سے مانگتے ہیں، یہ کہا ان نعمتوں سے اپنی آخرت بنانا مت بھولنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم نے تجھے جو دنیا دی ہے اس میں مشغول ہو کر اپنی آخرت بنانا نہ بھول جانا.
तो हम सब की आखिरत आने वाली है, मौत आने वाली है। अल्लाह ने आखिरत बनाने के लिए हर एक को 3 चीज़ें दी है। आखिरत बनाने के लिए कितनी चीज़ें दी है? एक, हर एक को अपनी जान दी है, जान का तुम अपना इस्तेमाल हर आदमी को इख्तियार दिया, कैसी करते हो देख ले हर आदमी। दूसरा, हर एक को अल्लाह ने माल दिया है, थोड़ा ज़्यादा अलग अलग। तीसरा, हर एक को अल्लाह ने सलाहियतें दी है। सलाहियतें, बहुत सलाहियतों से लोग काम करते हैं, उसके पास कुर्सी नहीं है, पैसे नहीं है, मगर सलाहियत अजीबोगरीब है। अच्छा काम करने की भी सलाहियत है, खोटे काम करने की भी सलाहियत होती है। चोर को चोरी करने की भी मलका होता है, नहीं होता? तो वो अपनी सलाहियत को चोरी करने में वापर देता है। तो ये तीनों चीज़ें, जान, माल और सलाहियत, इससे आदमी अपनी आखिरत को बनाए, अपनी आखिरत को बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से यही बात कही कि अल्लाह तुझे ये कह रहे हैं कि तुम इन चीज़ों से अपनी आखिरत बनाना न भूलना। जब आदमी इन चीज़ों में ये सोचता है कि मेरे अल्लाह की तरफ से, ये सोचना भी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि उन जैसी हुकूमत किसी को नहीं मिली। तो अच्छे उन्होंने एक जुमला कहा, क्या कहा? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे रब की मुझ पर फजल है, मेहरबानी है। तो हम सब पर अल्लाह का फजल है, जो जिस संजोग में हो। भाई इस दुनिया में तो बहुत सारे हाथ पैर मारे थे, तो क्या सब आगे बढ़ गए? जिसको अल्लाह ने बढ़ाया वही बढ़ा है। तो ये कैसे बढ़ा? तो उस पर अल्लाह का फजल हुआ। यूँ कहते हैं कि उसकी उंगली पकड़ ली, यूँ कहते हैं उंगली पकड़ ली, कि अल्लाह का उस पर फजल हो गया। वरना हमारे जैसे तो मार्केट में बहुत सारे थे, मगर अल्लाह ने हमको आगे बढ़ा दिया। तो इसका मतलब अल्लाह का फजल हमारे साथ हुआ। लोग घर पर भी ये लिखते हैं, आपके यहाँ भी लिखते हैं हादा मिन फज़्ल रब्बी, पर वो अधूरा जुमला है, पूरा नहीं लिखते। वो पूरा जुमला क्या है? फिर पूरा जुमला है लियबलुवनी, ताकि मुझे आजमाए, अशकुरु अम अकफुर, कि इन नेमतों में मैं अपने रब का फरमाबरदार बनता हूँ या अपने रब का नाफरमान बन। ये पूरा जुमला है, पर मतलब का आदमी लिखता है हादा मिन फज़्ल, इतना लिखता है, आगे का नहीं लिखता। आगे क्या है? लियबलुवनी, ताकि मुझे परखे कि मैं शुक्रगुजार बंदों में हूँ या नाशुकरों में हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इतना बड़ा राजपाट मुझे अल्लाह ने परखने के लिए दिया है। तो अल्लाह ने हमें जो छोटा मोटा राजपाट दिया है, वो भी अल्लाह ने हमको किसके लिए दिया है? अरे बोलो भाई, रखने के लिए। आपकी हर चीज़ का वजन है, आपकी कुर्सी का वजन, आपके पैसे हैं, पैसे उसका भी वजन है, आपकी ओढ़खाण है। तो गुजराती में क्या बोलते हैं? ओढ़खाण मोटी खाण नहीं है। तो अब ये ओढ़खाण को आदमी अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करता है, गलत चीज़ों में इस्तेमाल करता है। दुनिया में आप देखें कि जिनके मिजाज दीनी नहीं होते, तबीयतें दीनी नहीं होती, तो जान हो या माल हो या ओढ़खाण हो, आदमी न करने की चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है। तो अल्लाह न करे हम इन चीज़ों से बच जाएं, इसके लिए ये मजलिसें होती है कि ये हमारा जो मजमा है, अल्लाह ने इनको बाअसर बनाया है, इनका समाज पर असर है, कौम पर असर है, बस्तियों में असर है। तो हम दुनिया में और हमारे जैसे लोग और भी होंगे, ईमान वालों में भी होंगे, गैर ईमान वालों में भी होंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि हम भी उनको देखा देखी, वो भी मेरी कैटेगरी का है, वो भी मेरे लेवल, वो क्या करता है मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूँगा। हमारा जीवन देखा देखी पर न चला जाए, बल्कि हर आदमी ये सोचे मुझे अल्लाह ने जिस जगह पहुँचाया है, उस जगह पर पहुँचकर मैं और इससे अपनी आखिरत कैसे बना सकता हूँ, इस चीज़ को सोचे, इस चीज़ को सोचे, इस जगह पर पहुँचकर मैं अपनी आखिरत, इसका ध्यान करना। हम लोग एक मरतबा टर्की में थे, तो वहाँ इस्तांबुल के जो बड़े होते हैं, तो उनसे मिलने गए, जो हुकूमत के बड़े होते हैं, जिसको हम वज़ीर आला कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इस नौयत के आदमी से। तो हम लोग मिलने गए, तो हमने उनसे पूरी बात कर ली। तो बात करने के बाद वो कहने लगे आपकी बात पूरी हो गई? मैंने कहा कि पूरी हो गई। तो मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा अच्छा ज़रूर फरमाएं। तो कहने लगे मौलवी साहब आप हमारे लिए दुआ करना, हमको अल्लाह ने इस कुर्सी पर बिठाया है, इस कुर्सी पर तो फ़िरौन भी बैठा है और इस कुर्सी पर मूसा भी बैठे हैं। हम इस कुर्सी पर बैठकर फ़िरौन जैसे न बन जाएं। मूसा के नक्शे कदम पर, हुकूमत के बड़े थे ना, तो हमको अल्लाह पाक फ़िरौन के नक्शे कदम पर न ले जाएं, सुलेमान के नक्शे कदम पर, मूसा के नक्शे कदम पर ले जाएं। तो मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा आदमी, लेकिन उसकी सोच में अल्लाह का कितना डर है, कितना खौफ है। वो कह रहा है दुआ करना कि हम इस कुर्सी पर बैठकर उन जैसे ना हो जाएं।
ہمیں بھی اپنے اپنے سنجوگ میں ان چیزوں کا دھیان کرنا کہ ہم کو اللہ نے جس جگہ پر پہنچایا ہے اس جگہ پر پہنچ کر میں اس سے اپنی آخرت کتنی بنا رہا ہوں. کیوں کہ جتنا میرے جسم کے باہر ہے، میرے جسم کے باہر کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، چشمہ ہے، جوتے ہیں، میرے مرتے ہی وہ باہر رہ جائے گا، قبر میں جائے گا. جتنا میرے جسم کے باہر ہے میرے مرتے ہی وہ کہاں رہ جائے گا؟ جسم کے باہر. میں چاہے کسی بھی نقشے میں ہوں، اور جو میرے اندر ہے وہ قبر میں میرے ساتھ اندر جائے گا. میرے جذبات، میری سوچ، میری دینداری، اللہ کے ساتھ کا تعلق. تو میرے ظاہر کو تو سب دیکھتے ہیں، اللہ میرے اندر کو دیکھے گا کہ اندر سے کیا کر کے آیا ہے. تو یہ نعمتوں میں مشغولی ہمیں اللہ سے غافل نہ کرے. اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو ان مشغولیتوں میں اللہ کو نہیں بھولتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خرید و فروخت اللہ سے غافل نہیں کرتے. یہ نعمتوں میں ہم اللہ سے غافل نہ. ہماری نمازیں کسی حال میں نہیں رہے. سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے. کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. ہماری ان کاروبار میں، ہمارے نقشوں میں ہماری نمازیں نہ جائیں، اور ہمارے اور جو فرائض ہم سے متعلق ہے وہ ہم سے فوت نہ ہو. دوسرا، آپ لوگوں کو اللہ نے بڑا بنایا ہے. آپ کو لوگ دیکھ کر چلتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے بڑے، ہمارے سماج کے بڑے. تو آپ کو سنبھل کر رہنا ہے. آپ کی اتباع کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو دیکھ کر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو میں لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بنوں. ایسا نہ ہو کہ میری قوم اور میری سماج، میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، میں سماج کا بڑا ہوں تو میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں. تو میں اپنے سماج اور سوسائٹی کے لیے یا تو اچھا نمونہ ہوں یا تو غلط نمونہ ہوں. اگر میں غلط بن گیا تو میری نقل پوری سماج کرے گی، میری پوری قوم برادری کرے گی. تو میں اپنے اس بڑے ہونے کے نشے میں اللہ کو نہ بھول جاؤں، ورنہ میرے بعد جتنے لوگ یہ حرکت کریں گے وہ میرے کھاتے میں آئے گا. کیوں؟ اس کا ذریعہ میں خود بنا ہوں. تو اپنے انفرادی اعمال اس میں بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں، اور اپنی کارکردگی میں بھی، مثلا بچوں کے رشتوں کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر، گھر بنانے کے موقع پر آپ حضرات کو اللہ نے بااثر بنایا ہے، قوم اور سماج کا بڑا بنایا ہے. آپ کی بات کا وزن ہے. اس کو اچھی جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کرنا. یہ یا تو اچھی جگہ استعمال ہوگی یا غلط. میں نے کہا نوڑ کھان موٹی کھان. ہمارے نبی علیہ السلام جب حدیبیہ گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو کفار مکہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. لوگ جاتے ہیں عمرے میں تو حدیبیہ کا بھی عمرہ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی روک دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کوڑ کھان کتنی بڑا کام کرتی ہے. آنکھوں کی شرم، آنکھوں کی شرم. مکے والوں نے ہمارے نبی کو روک دیا. جب روک دیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے دو. کہ نہیں بھائی نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قافلے سے کہا کہ سب لوگ احرام کھول دو. تو سب نے احرام کھول دیا. پھر ہم مکے والوں سے بات تو کرنی پڑے گی نا، کون بات کرے گا؟ تو مشورہ یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جائیں گے بات کرنے. حضرت عمر کا طے ہو گیا کہ آپ جاؤ اور کفار سے بات کرو. حضرت عمر نے کہا کہ میرے سے زیادہ باوزن آدمی نہ بتا دوں، آنکھوں کی شرم والا، جس کی مکہ کے لوگ شرم بھریں گے، ایسا آدمی نہ بتا دوں. تو کہا کون؟ اب میری رائے ہے حضرت عثمان غنی کو بھیجو. لوہا لوہے کو، اللہ بولو تو صحیح بھائی، کہ وہ بھی ویپاری یہ بھی ویپاری، کہ ان کی شرم پڑے گی. تو وہ گئے تو ان کے لیے مکہ کھول دیا. اچھا آپ آئے ہو، آپ کو اجازت ہے، آپ طواف بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آدمی کون آیا ہے. آنکھوں کی شرم پڑی. آنکھوں کی شرم ہوتی ہے، ہماری آنکھوں کی شرم غلط استعمال نہ ہو جائے. اللہ نے ہم کو اگر بڑا بنایا اپنی قوم کا، سماج کا، علاقے کا، ہماری وگ، ہماری اوڑکھان غلط استعمال نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع جڑا ہوا ہے. تو میں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ ہوں. میں کھوٹا آئیڈیل نہ بنوں، کھوٹا نمونہ نہ بنوں، کیونکہ میں اچھا بھی بن سکتا ہوں، غلط بھی بن سکتا ہوں. اگر خدا نہ کرے میں غلط نمونہ بن گیا تو وہ سب کا وبال میرے نام اعمال میں آئے گا. ایک تو ہماری اپنی ذات سے غفلت نہ ہو، اعمال کی نماز اور اعمال اس میں غفلت نہ ہو. اپنی کارکردگی میں، رہنے کرنے میں لوگوں کے لیے غلط نمونہ نہ بنے. بلکہ تیسری بات یہ ہے کہ میں کوشش کروں کہ اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے تو میری اوڑکھان، میری وگ، میرے عہدے، میری کرسی کا وزن، میرے پیسوں کا وزن، میری اور جن عہدے کا وزن ہے، جو جس پوسٹ پر ہے میں ہوں،
اس کو میں اپنی آخرت بنانے میں کیسے استعمال کر لوں. بھائی دنیا کے لیے تو غیر ایمان والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اپنا روٹلا سیکنے کے لیے. آپ دیکھو غیر ایمان والے ہیں, ان کی جتنی بھی اوڑکھان ہوگی تو اکثر غیر ایمان والے اپنی پہچان یا وہ آخرت کے لیے وہ جانتے ہی نہیں آخرت کو, تو وہ اپنی دنیا کیسے سیٹ ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر میں بھی ان کی طرح ہو گیا تو میرے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تب میں کیا کروں گا کہ میری اس وگ کو, میری اوڑکھان کو, میری اس وزن کو میں اللہ کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کیسے استعمال کروں. اس کے لیے خیر کے کاموں میں معاون بننا, خیر کے کاموں میں معاون بننا. اور دنیا میں بہت سارے خیر کے کام ہیں, وہ آپ حضرات ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں سارے خیر کے عمل. ایک بڑا خیر کا عمل اللہ نے تبلیغ کا چلایا ہے, تبلیغ کا چلایا. یہ تبلیغ کی محنت جو ہے خیر کے اعمال کو پیدا کرنے والی محنت ہے کہ آدمی پر محنت ہو جاتی ہے, اس کے جذبات بدلتے ہیں, اس کی سوچ بدلتی ہے, اس کی فکریں بدلتی ہے. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے کتنے بدل گئے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارنے آئے تھے, نبی کی محنت سے وہ ایسے ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جان لگانے والے بن گئے. سارے صحابہ کے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید حضور کے جانی دشمن تھے, جانی دشمن, ایسے جانی دشمن تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ میں محمد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر محنت کی اور ان کو لائے. تو جب وہ حضور کے ہو گئے, اب ان کی جو صلاحیت نکھری ہے, ایسی نکھری ہے کہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا, پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا کہ نبی کی محنت نے ان کو پورا پلٹا کھلا دیا. ہم لوگ ابھی ان کے مزار پر گئے تھے, ہنگس میں سوئے ہوئے ہیں, اب مزے سے سوئے ہیں. ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ہم کھڑے تھے, ہمیں سکون ملا. ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ لڑائیوں میں جاتا رہا مگر مجھے میں مر ہی نہیں سکا کسی کے ہاتھ سے. تو علماء نے لکھا ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی تلوار کو کون ہرائے گا, کون توڑے گا, کوئی کاٹے گا؟ وہ اپنے بستر کی موت مرے. جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جس پر زخم نہ آئے ہوں, مگر اللہ کے راستے میں نہیں مرے. کہاں مرے بولو بھائی؟ بستر پر. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور نے کہا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا کام اس آدمی نے کیا ہے. پہلے حضور کی دشمنی میں سخت تھے, لیکن حضور کی محنت ہو گئی تب اسلام میں سخت ہو گئے. وحشی دیکھو, وحشی اتنا خطرناک آدمی تھا, اتنا خطرناک آدمی تھا. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو زہریلا برچھا مارا تھا اور حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وحشی نے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان پر محنت ہو گئی تو ایک دم پلٹا کھایا. کیسا پلٹا کھایا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب پیدا ہو گیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو وہ اس نے بہت سر اٹھایا تھا, تو چاہتے تھے کوئی آدمی ہے جو اس سے ہم کو نجات دلا دے. یہ مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے, 30 کذابون, 30 آدمی آئیں گے جو سب جھوٹے ہوں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہاں آپ دیکھیں ابھی بھی دنیا میں لوگ چلتے ہیں. تمہارے ان کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگوں نے غلط دعوے کیے کہ فلاں وہ میں عیسیٰ ہوں اور میں عیسیٰ کا پرچھایا ہوں اور میں خود عیسیٰ کا آدمی ہوں. تو اگر ہماری عمومی محنت نہیں ہوئی تو ہمارے بھولے بھالے لوگ ان کے چکروں میں چلے جائیں گے. تو حضور کے ابھی تو وفات ہوئی ہے اور مسیلمہ کذاب پیدا ہو گیا. اس زمانے سے ہی پیدا ہو. ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا. تو ایک بات تو ایسے قیامت تک آتے رہیں گے. ہم سب کو ختم نبوت والی محنت کرنی ہے تاکہ بیچارہ کوئی مسلمان ایسے جھوٹوں کے رنگ میں رنگ نہ جائے, ان کے ہاتھوں میں چلا نہ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وحشی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جانی دشمن تھا, اس پر نبوت والی محنت ہو گئی, ایک دم پلٹا کھایا اور ایسا زوردار پلٹا کھایا. یہ جو مسیلمہ کذاب جس نے سب کو پریشان کر رکھا تھا, وحشی گئے وحشی اور انہوں نے اس کو مارا ہے. حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے وحشی تھے کہ جب وحشی مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا حضور سے کہ حضور نے کہا وحشی تم نے میرے چچا کے ناک کان کاٹے تھے, ذرا بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. تو ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدمہ پہنچایا تھا اس آدمی نے کہ ہمارے بزرگ اسماعیل حق کے ساتھ تفسیر انہوں نے لکھی ہے, بہت سال پرانے بزرگ ہیں, انتقال ہو گیا. انہوں نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب پر ایک مرتبہ جنازہ و نماز پڑھی, اپنے چچا پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. کیسا صدمہ پہنچا ہوگا. 70 مرتبہ ایک جنازہ لایا جاتا, ان کے جنازے کو رکھاتے
फिर दूसरा उठाते, उसको और वाक़ रखते। 70 आदमी शहीद हुए थे ओहद में, तो इन पर 70 मरतबा नमाज़ जनाज़ा पढ़ी। फिर हुज़ूर ने फरमाया सबके शहीदों पर कोई ना कोई रोने वाला है, मेरे चचा पर तो कोई रोने वाला भी नहीं। अल्लाह ने आसमान से फरिश्ता उतारा जिब्राइल कि जाओ उनसे जाकर कहो हमने तुम्हारे चचा को शहीदों का सरदार बना दिया, सैयदुश शुहदा। तो एक हुजूर के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो हुजूर को तकलीफ देने वाला था, अबू बकर के ज़माने में सबसे ज़्यादा राहत पहुंचाने वाला बन गया। हुजूर के पास आए तो कहा कि तुम मेरे सामने ना बैठो, तुमको मैं देखता हूँ मेरे चचा याद आ जाते हैं। तो जो हुजूर के ज़माने में सबसे ज़्यादा दुश्मनी में था, हुजूर की मेहनत उस आदमी पर हो गई। तो कैसा हो गया कि जिससे पूरे मुसलमान परेशान थे, ये झूठे नबी से, जो झूठा नबी था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उससे सब लोग परेशान थे। उसको इसी ने मारा और कहा कि मैंने सबसे ज्यादा हुजूर को तकलीफ दी है, आज ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिससे सबसे ज्यादा राहत पहुंचे। तो जिसने नबूवत का दावा किया था उसको उसी ने निपटाया था कि नबूवत की मेहनत ऐसा काम करती है। तो हमारे मजमे पर हमारे हाथों नबूवत की मेहनत हो जाए। ये जो नबूवत वाली मेहनत है, हमारे बीच में नबी नहीं है मगर नबूवत वाली मेहनत हमारे बीच में है। हम खिदमत के बहुत सारे काम करते हैं, ये करने हैं, खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये वो सब करना है, जितना हो सके उसमें कमी नहीं करना है। बहुत बड़ी खिदमत है, मगर उन खिदमत में एक बड़ा काम ये भी करना है कि सबको अल्लाह के दीन की मेहनत में लगा दें। कि अगर ये दीन की मेहनत में मजमा लग गया तो इनके अंदर ऐसे तब्दीली आएगी जैसे हुजूर के ज़माने के लोगों में तब्दीली आई। हज़रत उमर तलवार लेकर निकले थे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को मारने के लिए, लेकिन नबी की मेहनत ने यूँ तब्दील किया, खालिद इब्न वलीद को तब्दील किया, हज़रत वहशी को तब्दील किया। तो ये जितना हमारा समाज और सोसाइटी है, बिरादरी है, वो सब में जज्बात बदलेंगे, सोच बदलेगी, फिक्रें बदलेगी, ये नबी वाली मेहनत से बदलेगी। इसके लिए अल्लाह पाक ने आप हज़रात को बावज़न बनाया है। आप अपने समाज के, सोसाइटी के, अपने इलाकों के बड़े हैं, यहाँ खवास के नाम पर आपको अभी यहाँ बुलाया है, तो आप अपनी ज़ात से चलकर इनको बताओ, इनको चलकर बताओ कि देखो हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। जब आप इस रास्ते पर जाओगे तो आपके साथ जुड़ा हुआ पूरा मजमा आपके पीछे पीछे जाएगा। आप तो थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन अपनी समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी बिरादरी, अपने खानदान को आप एक अच्छे रुख पर डाल कर गए हो। अब आपके बाद वो समाज एक अच्छे रुख पर जाएगी, वो आपके नाम अमाल का हिस्सा बन जाएगी। अगर हमने इनको अच्छे रुख पर नहीं डाला तो फिर हो सकता है हमारे बाद वो और किसी के हत्थे चढ़ जाएं और किसी को हाथों लग जाएं, तो पता नहीं वो किस हाल में चले जाएंगे। या हमको अल्लाह ने अभी ये चीजें करने की शक्ति और ताकत दी है और हमने सुस्ती की, गफलत बरती, तो हो सकता है कि ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए और बगैर किए हम इस दुनिया से चले जाएं। जो करने का मौका था वो हमसे चुक गया, अब हम करना भी चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम गुजारिश ये करते हैं कि तबलीग की मेहनत में हमारा ये मजमा भी लगा रहेगा तो ये जो चीज़ों के जरासीम लगते हैं, पैसों के जरासीम, कुर्सी के जरासीम, ओहदे के जरासीम, वो जरासीम पर दवा पड़ती रहेगी और हमारे हालात अच्छे बनते रहेंगे। फिर हम जिस हाल में भी होंगे ये चीज़ें हमें वरगलाएगी नहीं, ये चीज़ें हमें बहकाएगी नहीं, ये चीज़ें हमको अल्लाह का बागी नहीं बनाएगी। वरना ये चीज़ों ने अच्छों को बागी बना दिया। फिरौन जो है पहले बागी नहीं था, जब वो हुकूमत आई उसके बाद बागी बना है। नमरूद पहले बागी नहीं था, पैसे आए तो बागी बना है। आप एक एक आदमी को देखो कि क्या वो पहले ऐसा था, करना पहले ऐसे नहीं था। जब नेमतें आई, मैंने कहा खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कि जब अल्लाह नेमतें देता है और लगाम का घोड़ा, इस घोड़े पर लगाम ना पड़ी हो तो ये बेलगाम घोड़ा हो जाता है। ये तबलीग की मेहनत हम सब पर लगाम डाल देगी कि भाई तू कहीं भी है अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह का ध्यान पैदा करेगी कि इसमें मुझे कैसे चलना है। जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है, इसमें अल्लाह को तो नाराज न कर। तो एक तो हम पर लगाम पड़ी रहेगी, तो हमारी ये नेमतें गलत इस्तेमाल होने से बच जाएगी और हमारी नेमतों से हम अपनी आखिरत बना कर जाएंगे। इससे अच्छा सौदा कोई नहीं। ये बेहतरीन तोशा कहा गया, जिसको अल्लाह माल दे तो यूं कहा गया ये तुम्हारा बेहतरीन सहारा है, निअमल मऊना, बेहतरीन सहारा है। इससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, मगर वो बड़े बड़े काम करने का मन भी तो होना चाहिए। मालदारी पैसों से नहीं होती, मालदारी मन से होती है। कि जिसका मन है तो वो सब कुछ करता है, मन ना हो तो सगे बाप को भी नहीं खिलाता, सगे भाई को भी नहीं देता, तो मन हो तो परायों को भी खिदमत करता है। वो मन बनाने की ये मेहनत है, तबलीग की मेहनत। अगर हम जाते आते रहेंगे तो हम सचवाइले रहेंगे। अगर हमने आना जाना बंद कर दिया तो ये दुनिया धोखे की जगह है, कहीं भी किसी को भी धोखा हो सकता है, मुझे और आपको भी धोखा हो सकता है।
تو سب تبلیغ میں آنے جانے کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اس ماحول میں ہماری حفاظت ہو جائے گی، ہم سچوائلے رہیں گے۔ دوسرا، اللہ نے آپ کو باوزن بنایا ہے، بااثر بنایا ہے، تو آپ کے ساتھ جڑا ہوا مجمع دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کی ڈگر پر اچھے رخ پر پڑ جائیں گے، تو آپ کا وجود لوگوں کے خیر پر آنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ماشاءاللہ جس طرح حضرت اب اجتماع میں آئے ہو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح اجتماع میں آپ نے شرکت کی، اس مبارک محنت میں اپنے آپ کو موت تک شریک کرنے کی نیت کرو، تاکہ ہم اس دنیا سے اللہ کے پاس اچھے بن کر جائیں، اور اللہ نے جن نعمتوں میں ہمیں رکھا ہے وہ نعمتیں ہمارا سہارا بنے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ نعمتیں ہمیں لے ڈوبیں یا نعمتیں ہمیں اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بڑی جگہ پر ہے تو بڑے بڑے جراثیم لگ سکتے ہیں۔ بھائی چور کس کے وہاں آتا ہے؟ مالدار کے وہاں آتا ہے، غریب کے وہاں آتا ہے؟ ارے بولو بھائی۔ اب جو بڑے بن گئے ہیں تو شیطان ان کو ورغلائے گا کہ اس کو پکڑ لو تو اس کے پیچھے جتنے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جس اس کے پیچھے جتنے بھی ہیں وہ سب مدھ ماکھی میں رانی ہوتی ہے۔ مدھ ماکھی ہوتی ہے نا، مدھ ماکھی، آپ لوگوں نے اس کا ہسٹری پڑھی ہے؟ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ دبیری کی، اس میں انہوں نے اس کی تاریخ لکھی ہے کہ مدھ کا کوڑا جو ہوتا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پھر نئی بات شروع ہو جائے گی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں شورا، چھتے کو کیا کہتے ہیں؟ شورا۔ ایک تو وہ مشورہ، اس کو شورا کہتے ہیں، مشورے میں خیر ہے، اور دوسرا عربی میں مدھ ماکھی کے چھتے کو کیا کہتے ہیں؟ شورا۔ تو بھائی اس کو کیوں شورا کہتے ہیں؟ اور دو چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اور ایک شہد میں۔ تو قرآن کی صفات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ شورا میں کہاں سے شہد صفا آ گئی؟ تو اس کا لمبی تاریخ لکھی ہے، اس میں لکھا کہ شہد کی مکھیاں آپس کے مشورے سے نکی کرتی ہے کہ کس چیز کا شہد بنانا ہے، مشورے سے کرتے ہیں، تو جو شہد تیار ہوتا ہے تو اس میں پھر شفا اللہ نے رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ اس لیے آپ دیکھو مدھ ماکھی کے کوڑے کے نیچے روزانہ صبح میں بہت ساری مدھ ماکھیاں مری ہوئی ملے گی آپ کو۔ تو لکھا یہ کیسے مر گئی؟ کہ کچھ مدھ ماکھیاں 800 ہوتی ہے۔ اللہ بولو کیسے ہوتی ہے؟ 800۔ تو وہ جو نکی کیا ہے کہ گلاب کا رس لانے کا ہے، راستے میں ان کو چمپا مل گیا، چمپا کا لے کر آ گئے، تو ان کی لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ تو چمپا کا لائی ہے، گلاب کا منگوایا تھا، تو یہ مشورے کے خلاف کرنے والی مکھی ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ کہ یہ زندہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو موت دے دو۔ اس کو کیا دے دو؟ بولو بھائی، موت۔ تو آپ کو بہت ساری مکھیاں مری ہوئی ملے گی۔ تو علامہ دبیری نے ان کی بات، اللہ نے قرآن میں ان کی ایک سورت اتاری ہے، سورۃ الشورى، تو یہ اس میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ تو اس کی ایک رانی ہوتی ہے، تو رانی جہاں بیٹھ جائے ساری مکھیاں وہیں بیٹھتی ہے، تو رانی کو پکڑ لو تو ساری مکھیوں کو پکڑنے کی ضرورت اللہ بولو بھائی نہیں۔ ایک موٹی آرسی رکھی ہوئی ہے، آرسی کا مطلب آئینہ، گجراتی میں آرسی کے اریسو، تو اس پر ایک مکھی بیٹھی، وہ چکلی بیٹھی، تو چکلی کے 10 فوٹو ہو گئے، پورے کمرے میں آئینے رکھے ہوئے تھے، تو یہ چکلی یہاں بھی دکھتی ہے، یہاں بھی دکھتی ہے، یہاں بھی دکھتی ہے۔ اب ساری چکلیوں کو پکڑنا ہو تو کون سی چکلی کو پکڑ لو؟ جو اوریجنل ہے اس کو پکڑ لو، ساری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بولو کھری بات کھوٹی بات؟ اور شیطان بھی دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی چکلی ہے جس کے ساتھ پورا سماج جڑا ہوا ہے، اس کو پکڑ لو، ساری چکلیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہمیں اس کے ہاتھ میں نہیں جانا ہے۔ یہ سماج کا بڑا ہے، اسی کو چک لو، اس کی وچار دھارا بدل دو، اس کی سوچ بدل دو، اس کے جذبات بدل دو، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا تو اس کی پوری قوم بھی۔ اللہ بولو تو کھرے بھائی، کھوٹا ہو تو بولو کھوٹا، اگر کھرا ہے تو بولو کھرا۔ یہ جو قوم کا وڈیل ہے وہ ہمارا ہو گیا تو پھر پوری قوم بھی ہماری۔ تو شیطان ان پر زیادہ محنت کرے گا، یا میں نہیں کہتا ہوں آپ پر، مگر آپ جیسوں پر۔ بولو صحیح، کیوں؟ کہ یہ جانتا ہے کہ ان کا کتنا وزن ہے، کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے ساتھ جڑا ہوا پورا مجمع ہمارا ہو جائے گا۔ اس لیے آج نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہاتھ میں آنا نہیں ہے، اور خیر پر رہنا ہے، اور پورے مجموع کو خیر پر ڈالنا ہے۔ ڈالو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس کے لیے شیطان کی اور نفس کی آپ پر زیادہ محنت ہوگی، تو جس کو زیادہ جراثیم لگ سکتے ہیں اس کو زیادہ دوائی چھڑکنی چاہیے یا کم چھڑکنی چاہیے؟ اللہ بولو بھائی، جس کھیتی میں زیادہ ٹڈی پڑے تو وہاں زیادہ دوائی چھڑکیں گے یا کم چھڑکیں گے؟ تو عام مجمع وارشک چلہ دیتا ہو تو وڈیلوں کو کتنا دینا چاہیے؟ جی بھائی، ارے بولو بھائی کتنا دینا چاہیے؟ کیوں؟ ان کے اوپر شیطان کی محنت زیادہ ہو سکتی ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں، وارشک 4 مہینے کافی ہے؟
भाई वडीलों को वार्षिक 4 महीने काफी है या ऊपरा चापड़ी देने पड़ेंगे? अल्लाह बोलो भाई, वडीलों को साल का वार्षिक 4 महीने काफी है? जो जितने जरासीम उनको लग सकते हैं उस जरासीम को मिटाने की जो दवाई छिड़कनी है तो वार्षिक 8 महीने का सड़ा 4 महीने में खत्म हो जाएगा भाई। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जी भाई, वार्षिक चिल्ला काफी है कि ऊपरा चापड़ी देना पड़ेगा? है भाई? इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह अल्लाह का हमें तौफीक दे, सुस्ती नहीं करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सकें जरूर लगाएंगे। लगाओगे इंशाल्लाह? इसलिए मेरी गुजारिश है, नियत कर लो कि जिसके 4 महीने लगे बहुत अच्छी बात, जिनके नहीं लगे वो पहले सबसे पहले जल्दी से जल्दी 4 महीने लगा देंगे। लगा दोगे इंशाल्लाह? कौन कौन लगा देगा? कब लगाओगे जी? कब लगाओगे? मौत से पहले लगाओगे, मौत के बाद लगाओगे? जी भाई, अरे भाई कब लगाओगे? मौत से पहले, मौत के बाद? मौत कब आएगी जी? लेकिन उनको अगले साल का खबर है, जिंदा रहेंगे हम, तो फिर अल्लाह चाहे इसी साल लगा लो ना। मेरी को गुजारिश ये है कि 12 महीने में जो तुम्हारा काम है उसको सेट करो और उसी में कोई शक्ल बनाओ। आदमी हजी की शक्ल बनाता है, उम्रों की शक्ल बनाता है, अल्लाह के रास्ते की भी शक्ल बनाता है। शैतान का एक काम है टलवाना, टलवाना, ये काम शैतान का है, टलवाता है। मेरी गुजारिश है कि हम टालें नहीं, जितना जल्दी हो सके बड़े बड़े फैसले कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फरमाए भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। ये तो तबलीगी जूना आदमी लगता है, हैं? अच्छा, पहला चिल्ला लगाया था, पर ये तो बगैर 4 महीने गए, ऐसा लगता है 4 महीने वाला 4 महीने लगाएगा तो कैसे लगेगा? लगाया 4 महीने, हाँ झोले तब ले गया है, चाहे लिबास अभी चटापटा है मगर वो 4 महीने वाले हैं। ये सूरत में हमको बहुत चटे पटे लिबास मिलते हैं, देखो ये अचरंगी पचरंगी, सफेद कॉलर में, काला पट्टा में, वो सब यहाँ पता नहीं क्यों चटे पटे पहनते हैं, बहुत सारे पहनते हैं। ये हमको चटापटा कहीं और नहीं मिलता, और सूरत में मिलता है। वो कफनी वाले आते हैं, कफनी वाले जवान छोकरे, कफनी वाले तो कलर और कलर का होगा, ये पट्टी और कलर की, एक पट्टियां होगी, एक पट्टियां भी होगी, पता नहीं क्या क्या चटापटा बहुत करके आते हैं। ऐसा होता है नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? कपड़े बेचते हैं, पर कपड़े बेचते हैं उसमें ऐसा क्या क्यों पहनते हैं, चटापटा क्यों पहनते हैं? कौन? सूरत की, इससे पता चलता है कि आदमी सूरत का है। अच्छा वो कहते हैं इससे पता चलता है कि आदमी सूरत का है। यो अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे, आपकी खैर पूरे मुल्क में पहुंचती है। सूरत में जो रिफाई काम होते हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। सूरत साहिब खैर लोगों की नगरी है माशाल्लाह। सफरा भी यहाँ से खुश होकर जाते हैं और भी रिफाई काम यहाँ बहुत होते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, और इस खैर को आपकी नस्लों में अल्लाह जारी और सारी फरमाए। और फरमा दे भाई, और भी फरमाए जी हाजी साहब माशाल्लाह, और भी फरमा दे। खड़े होकर बताओ ताकि दूसरों को भी हिम्मत, खड़े होकर बताओ ना हाजी साहब माशाल्लाह। और फरमाए जी, खड़े होकर बताओ माशाल्लाह। और अनवर भाई, और सब सफेद बाल वाले खड़े हो रहे हैं, जवान तो खड़े भी नहीं हो रहे भाई माशाल्लाह। और चलो भाई, जवान खड़े हो, डॉक्टर साहब के बेटे खड़े हो गए, डॉक्टर अशरफ के बेटे माशाल्लाह। अभी साहब, हाँ भाई, ये सामने वाले नाराज हैं, आप लोग मशवरा करेंगे भाई। इतना अच्छा जिस्म वाला ने तंदुरुस्त हट्टा कट्टा बनाया, सुखा लगाओगे माशाल्लाह। कौन फारूक साहब, क्या ठीक है फारूक साहब? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा हल्के क्या हो? एक नंबर एक नंबर एक नंबर ही है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ भाई, करो जी। ना ऐसा कोई नहीं पकड़ा आज तक, कोई हथकड़ी गिरा के थोड़ी ले गए। करो हिम्मत करके दिखाओ,
اور بھی سمجھو اور سمجھو ہر ساتھی ہے. دیکھو یہ لگنے کی چیز ہے, جان مان لگنے کی چیز ہے. اگر لگنے کی جگہ لگ گئی تو نہ لگنے کی جگہ سے بچ جائے. حضرت فرماتے ہیں میرا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ لگنے کی جگہ لگو گے تو نہ لگنے کی جگہ لگنے سے بچ جاؤ, اور جو لگنے کی جگہ نہیں لگتا اس کو کہیں نہ کہیں لگنا ہی پڑتا ہے. ہم اپنے آپ کو یہاں فٹ کر دیں تاکہ اور چیزیں جو کھینچنے والی ہیں وہ ہمیں کھینچ کر نہ لے جائیں, اور خود بھی خیر پر رہیں اور اوروں کو بھی خیر پر رہنے کا ہم ذریعہ بنیں. آپ حضرت کے کھڑے ہونے سے محلے کھڑے ہوں گے, بستیاں کھڑی ہو جائیں گی, وہ آپ کے نام عمل کا حصہ بن جائے گا. اس لیے سارے لوگ ارادے کرو. جی بھائی جو باقی رہ گئے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں. بتاؤ یہ مفتی صاحب کا بھائی ہے. اچھا جی بھائی. اور بتاؤ مروان, تمہاری پڑھائی پوری ہو گئی تو نہیں جاؤ گے 4 مہینے میں؟ تو یہ کارنڈو میں پڑھتا تھا 2-3 بار ملا. ہاں وہاں چلنے کا ہے, کب جانا ہے وہاں کے اجتماع سے؟ کب ہے تمہارے اجتماع؟ آپ کو لکھا اللہ کے بندے ٹھیک ہے. کھڑے ہو جا. یہ اسٹوڈنٹ میں وہاں اچھی محنت کرتے ہیں انشاءاللہ, طلبہ وغیرہ میں. جو کھڑے ہوگا وہ چلے گا, بیٹھے بیٹھے کوئی چلتا ہے؟ اور فرمائے اور چلنے کے لیے کھڑا ہونا اور یہ فرمائے. کھڑے ہو جا. ہاں کھڑے ہو جا. حسین واہ بھائی واہ واہ. مشورہ کریں گے, مشورہ کریں گے. سہیل وہ ابھی سہیل جی ہمت کرو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ان کی محترمہ بھی ڈاکٹر ہے, اس کو بھی مسترد میں بھیجو. تو وہ آج کل تو لڑکیوں میں بہت پڑھنے لکھنے کا ماحول ہو گیا, تو وہ کس علاقے میں جائے گی پڑھی لکھی لڑکی پر محنت کر کے, اس کے ساتھ جاؤ, اس کو بھی لے کر جاؤ. ہاں حسین حسین اور بھائی 6 نمبر. اللہ بہت مبارک, اللہ بہت بہت قبول کرے. جی کیا حاجی صاحب کیا نام ہے اس ادارے کا؟ شنگا کہاں پر؟ ہمارے مکی. اچھا ٹھیک ہے حاجی صاحب, کھڑا ہو ماشاء اللہ. حاجی صاحب بھی نیت کریں, اللہ بہت کو دیکھتے کتنے جان جاتے ہیں, کتنے چھوٹے ہمارا بہت بڑا بھوشیہ ہے. اگر ان کا اچھا گھڑتر ہو گیا تو انشاءاللہ ان کو اچھے لوگ مل جائیں گے, اچھے مسجد کے نام میں مسجد کا تیز اور فرمایا بھائی. اور کیا کھڑے ہو کے نکالا. جی عثمان بھائی, عثمان کہہ رہے ہیں 6 نمبر. یہ آپ کا بھائی ہے یا بھتیجا ہے؟ بھانجا بھانجا. ماشاء اللہ. اور بھائی فرمائیں اور فرمائیں. یہ ہمارے رومال والے بھائی بیٹھے ہیں چشمہ والے, کیا نام ہے ان کا؟ آپ کو ہی پوچھ رہا ہوں, کیا نام ہے تمہارا؟ سہیل. تو کیا ارادہ کرتے ہیں بھائی سہیل؟ اچھا ماشاء اللہ. کہاں کے ہو؟ سنگرام پورا. عرفان بھائی کہاں کا؟ مرحوم عرفان بھائی کہاں کا نا, سنگرام پورا. وہاں پہلے پروگرام ہوتا تھا نا, وہ بڑی مسجد میں کیا ہے. ٹھیک ہے عرفان بھائی, چلو ماشاء اللہ. اور فرمائیں سہیل بھائی. سہیل اور بھائی فرما دیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے جو کرے گا وہ پائے گا, یہ فرماتے تھے جو کرے گا وہ پائے گا. پھر دوسرا جملہ فرماتے تھے جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. اللہ ہمیں پچھتانے والوں نہیں کرے. تو سب نیت کرو, جنہوں نے اظہار کیا وہ بھی, اور باقی لوگ ہیں ان کے دل میں بھی بات آئی ہوئی ہے, ایسا نہیں کرنا ہے, مگر کسی عذر کی وجہ سے ابھی اظہار نہیں کر پائے تو کوئی بات نہیں, نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے تاکہ ہماری زندگی محفوظ ہو جائے اور غلط رخ پر جانے سے بچ جائے. تو سب نیت کرتے ہو؟